السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں ناظرین بات کرتے ہیں کچھ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پر، اور یہ عام آدمی کے جو مسائل ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہ ہوں۔ اور اپنے پروگرامز میں ایک بات ہمیشہ دہراتا ہوں کہ شاید یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ان کو شاید اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عام آدمی پر کیا گزر رہی ہے۔ مختلف رپورٹس نظر سے گزری ہیں جو گزشتہ روز رہا اتوار کے دن، مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اس میں بڑھنے کا جو تناسب ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ چکا ہے۔ کہیں کہیں جگہ 200%، کہیں 300%، کہیں اس سے بھی زیادہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ اب ماہ مبارک کی آمد ہے اور یہ ہمارا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی ریڈی بان ہو یا کسی بڑی دکان یا بڑے اسٹور کا کوئی مالک ہو، کہ خود ساختہ یہ مہنگائی پیدا کی جائے، چیزوں کی قلت پیدا کر کے مصنوعی طریقے سے قیمتوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ پھر کوئی جواز باقی نہ رہے آپ کا اور ہمارا سوال کرنے کا، کیونکہ جب چیزوں کی قلت بتائی جائے گی، خاص طور پر جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو خود بخود اس کا جواز پیدا ہو جائے گا کہ قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ بحیثیت قوم، لفظ قوم یہاں مناسب نہیں ہے استعمال کرنا، کوئی موضوع لفظ اس کے لیے ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ جو ہجوم ہے اس کی سوچ ایسی ہے اور خیال یہی ہے کہ یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ماہ مبارک سے قبل ہی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ایک عام آدمی کا سوچ کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہی ہے دن رات کہ جو آنے والا مقدس مہینہ ہے جس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی عبادات کے حوالے سے بیٹھ کے کوئی شیڈیول بنایا جاتا کہ سحر اور افطار میں ذکر و اذکار کیا رکھے جائیں گے، نماز کی پابندی کیسے کی جائے گی اور دیگر معاملات کو یا فرائض کو کیسے انجام دیا جائے گا۔ لیکن اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ دن کا آغاز کیسے ہوگا، سحر میں کچھ کھانے کے لیے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، افطار کی بات تو شاید بہت بعد میں ہے۔ تو یہ اب اس کی سوچوں کا محور اور مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ اس سے جڑے اور بہت سارے تکلیف دہ سوالات ہیں، چپتے ہوئے سوالات ہیں، جو پھر کبھی آگے موقع ملے گا تو ضرور علماء کرام سے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ میں ان کے سامنے یہ سوال ضرور رکھوں گا کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ لوگوں کے پاس سحر اور افطار کے لیے بھی کھانے کو کچھ میسر نہ ہو، تو ایسی صورت میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی۔ بہرحال سوشل میڈیا پہ تو یہ معاملات اور موضوعات شاید زیر بحث اس وقت نہیں آ رہے، اور ہو سکتا ہے آ بھی جائیں۔ ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ مشغول ہیں اس وقت، جو ناچ گانے کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو فضولیات ہیں اس میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اور یہی توجہ کا ہمارے اس وقت مرکز ہے۔ تو بہرحال شاید ان معاملات پر سوچنے کا موقع نہ ملتا ہو، لیکن ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہیں
کہ ایک عام آدمی کی گزر بسر جو ہے وہ ان حالات میں کیسے ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر موقع ملے گا تو ضرور آگے چل کے گفتگو کی جائے گی. اس سے جڑے اور دیگر معاملات اور موضوعات ہیں. خاص طور پہ اس وقت جو ملکی عمومی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے, اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. صبح کے وقت کوشش کریں گے آسان انداز میں, سہل انداز میں یہ بات آپ تک پہنچائی جائے. معزز مہمان بھی اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا, اور پھر ان سے اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں, سماجی مسائل خاص طور پہ گفتگو کریں گے. محمد آصف غفار صاحب تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کی. آصف صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ریل اسٹیٹ کے شعبے سے ہے, اور ریل اسٹیٹ کے اندر جو پچھلے ہمارے پروگرامز رہے اس میں تفصیلاً آپ نے بتایا کہ جو سوسائٹیز وغیرہ جو آج کل آپ کو جا بجا نظر آتی ہیں, اس میں کس کس طرح کے فراڈ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, اور لوگ کس طرح اپنی جمع پونجی جو ہے اس میں ضائع کر رہے ہیں, یہ جو بوگس سوسائٹیز ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کر کے. صورتحال میں بہتری کیسے لائی جائے یہ بھی بتائیے, اور چاہوں گا ذرا کچھ اس حوالے سے بتائیے جو قیمتوں میں اس وقت اتار اور چڑھاؤ ہے, اس کی وجہ کیا بن رہی ہے, اور کیا یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے نہ ختم ہونے والی, اس کی وجہ سے بھی اس کے شعبے کو نقصان پہنچتا ہے؟ فرمائیے گا. یاسر بھائی, معاملات جو ہمارے ہاں کے ہمارے ماحول میں جو چل رہے ہیں, مہنگائی جس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنے معاملات کے حوالے سے, اپنی عبادات کے حوالے سے دھیان دے سکے اور یہ سوچ سکے کہ اس نے اپنی زندگی میں, اپنی عبادات میں, اپنی روحانیت میں کس طریقے سے بہتری لے کر آنی ہے. عموماً مڈل کلاس کی اگر بات کریں تو ان کی سوچ کا محور صرف اور صرف ایک یہی رہ گیا ہے کہ آج رات کو کیا پکنا ہے اور کیسے پکنا ہے. کیا کہ تو جواب بہت آسان ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فرمائش ہے, یہ پکا لیں, لیکن اس کو کس طریقے سے اویل کیا جائے گا, آیا وہ اتنا ہو سکے گا کہ تمام تر لوگوں کے لیے پورا ہو سکے. کسی کی دعوت کرنی ہے اگر, تو وہ ایک بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہاں جی اتنا خرچہ ہوگا. جو چیزیں پہلے 1000 روپے میں آ جاتی تھیں وہ چیزیں آج آپ کی 3 سے 3500 روپے میں آ رہی ہیں. تو جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ دراصل 3 گنا سے زیادہ ہی بڑھ چکا ہے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ مڈل طبقے سے نیچے آ جاتا ہے, غریب طبقے کا انسان ہے, اس کے لیے کسی بھی چیز کو سوچنا بالکل ایک آؤٹ آف دی کویسچن بات ہے کہ صبح جس وقت وہ بندہ مزدور آدمی گھر سے نکلتا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ, ناشتہ کیے بغیر نارملی نکل رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے اس کے نکلنے کے بعد آیا اس کے بچوں نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے لیے جو ایک ہی چیز موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا رات کو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. آج ان دنوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ریوڑ کے ریوڑ سزوکیوں میں بھر کے کراچی پہنچ رہے ہیں, اور اگر آپ روڈ پہ دیکھیں تو بھکاریوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک پایا جاتا ہے. اس کے اندر آپ کو کبھی کبھی ایک کونے کے اندر کہیں سائیڈ میں ایک بزرگ آدمی, ایک مزدور آدمی صرف اس وجہ سے بھیک مانگتا ہوا نظر آ جاتا ہے کیونکہ اس کو اس دن کی روزی نہیں مل سکی, اور اس کے لیے پریشانی یہی ہے کہ آیا وہ رات کو کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکے. صورتحال دراصل بہت نازک ہے, اور بہرحال کراچی کے شہر میں ہم رہتے ہیں اور بہت غریب پرور شہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بے شمار کھلے دل کے لوگوں سے نوازا ہے جو کہ گزشتہ ایک عرصے سے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جتنا ان سے بن پڑتا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. آج اس ماحول کے اندر
اس مہنگائی کے عالم میں وہ شخص جو کہ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کرتا تھا، اس کے لیے بھی یہ پریشانی ہے کہ آیا وہ کس طریقے سے اپنا ٹارگٹ اچیو کرے گا۔ وہ شخص جو پہلے 300 لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کر دیا کرتا تھا، آج وہ آیا 100 لوگوں کے لیے بھی کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ایک اور ہمارے مہمان بڑے ہی خاص دوست ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں جو بڑی کھل کر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں۔ خود آپ ایک مشہور و معروف ٹیلی ویژن اینکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ علی ناصر صاحب ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علی ناصر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی آج۔ علی بھائی، ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی، پروگرام کی ابتدا میں اس کا تذکرہ کیا کہ آگے رمضان المبارک کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے، تو صورتحال کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس دفعہ معاملات کچھ زیادہ سنگین معلوم ہو رہے ہیں۔ جی جی، میں چاہوں گا ذرا یہ جو حالات ہیں اس کے اوپر تبصرہ کیجیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یا کوئی بہتری کی امید باقی ہے؟ کیونکہ یہ جو گزشتہ روز خبر نظر سے گزری ہے جس میں دیکھا گیا کہ جناب توشہ خانہ سے لوگ گھڑیاں نہ جانے کیا کیا اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسے لوگ جب حکمراں ہوں گے تو کیسے پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے؟ کیا ان سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا۔ پاکستان کی معیشت بھی پی ایس ایل کی طرح ہے۔ جی، میچ تو سارے بکواس ہیں لیکن لوگ مجبور ہیں بیچارے، کیا کریں، برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت بھی ہے، جی حالات تو بہت خراب ہیں لیکن لوگوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جی جی اب بات کچھ ایسی ہے کہ سنگین، آپ نے لفظ استعمال کیا، سنگین ترین ہو چکے ہیں جی اور یہ اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو مہنگائی کا بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، جی جی خاص طور پہ شہر کراچی میں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ بجلی کے بل اب جب آئیں گے، پہلے تو لوگ بڑے شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں نا، بجلی گرا دی، جی 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 آگ لگا دی، بجلی کے بل نے لوگوں پر بجلی کی طرح گری، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر میر درد جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، جی تو وہ نکل نہیں رہا ہوتا، وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے خبروں میں نکال دیتے ہیں۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ اب درد بہت ہونے والا ہے اور تکلیف کی انتہا۔ آپ تصور کیجئے کہ بجلی کے بل کا ٹیرف 2 مرتبہ آپ کے سامنے انہوں نے خاموشی سے بڑھایا، جہاں تک میرا اندازہ ہے، جی ایسا ہی ہے، اور ابھی بھی بڑھا دیا۔ اب یہ میں اسے بالکل لفظ شیطانی استعمال نہیں کروں گا، چالاکی بولوں گا۔ جی یہ چالاکی ہوتی ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں ٹیرف بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ تب بجلی کے بلوں میں محسوس نہیں ہوتا۔ جی جی اب فریج زیادہ چلے گا، اب اے سی زیادہ چلے گا، جی اور اس کے نتیجے میں بجلی کے بل کہیں زیادہ بڑھ کے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی سیلری کا ایک میجر ایکسپنس انرجی کی طرف چلا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی تو بچے گا نہیں، اور باقی اگر کچھ بچ بھی گیا تو وہ مہنگائی کے نظر ہو جائے گا۔ جی اب اعلیٰ نسل کا سیب جو ہے کراچی میں، وہ آپ کو بڑا مہنگا ملے گا۔ میں لینے گیا تھا، پتہ نہیں ہر ایک کو اپنی اپنی نسل کا مل جاتا ہے، جی مجھے ملا 740 روپے کلو کا ماشاءاللہ سیب۔ 5 دریاؤں والا ملک، نعوذ باللہ، دنیا کی ہر نعمت یہاں پر ہے نا۔ جی 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 ہر پاکستانی سے آپ پوچھیں، 1.5 گز لمبی زبان ہے اس کی، جی آپ کو ایسی ایسی تعریفیں بتائے گا پاکستان کے۔ 740 روپے کلو سیب، ٹھیک ہے سر، کوئی صفائی نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سبزی ترکاری لینے کے لیے بھی جائیں گے نا یاسر صاحب، جی جی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو پہلے آپ 1000 روپے کے اندر چند دن کی سبزی ترکاری لے لیتے تھے، اب شاید 1 دن کی بھی آپ کو نہ ملے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر جہاں تک بات رہی گوشت کی، آپ کو پتا ہوگا پاکستان گوشت پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک۔ یہ جو بکواس ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، جی جی اللہ ان کو آخرت میں بچائے، جتنا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں میرے خیال سے ان کی سزا کچھ علیحدہ ہی رکھی جائے گی، میرا ایسا اندازہ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو جھوٹے ہم لوگ ہیں، فراڈیا لوگ ہیں ہم بحیثیت قوم، اگر ہم مویشی منڈی
کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں دنیا ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی, گوشت پیدا کرنے والا چوتھا پانچواں بڑا ملک. تو یار مجھے یہ بتائیے یاسر صاحب کہ گوشت بھلا پاکستان میں اتنا مہنگا کیوں ہے؟ بالکل صحیح سر دیکھیں, پوری قوم جو ہے مرغی کا گوشت کھا کے اس کی جیسی عادتیں اپنا چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے کا بڑے کا گوشت بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم نے بچپن میں تو کمبینیشن میں کھایا ہے. جی بالکل ایسا ہی. تو آج کل تو بچوں کو مل ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے سر کہ آپ کے ملک میں اب بڑے کا گوشت جو ہے وہ مرغی کے گوشت سے مہنگا ہو گیا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے سر. بالکل. اور اگر آپ اسی طرح چھوٹے کا گوشت لیں, چھوٹے جانور کا, معذرت, چھوٹے جانور کا گوشت لیں تو وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہے. اور آپ دیکھیے کہ منفرد شہر کراچی کے اندر سسٹم یہ ہے کہ ہر آدمی پرائس لسٹ کی بات کرتا ہے, لیکن آپ کو جس پرائس پہ ملے گا مجھے اس سے فرق پرائس پر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. دودھ بنانے والے چھوٹا بڑا ملک جو ہے وہاں پہ دودھ کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور میل نیوٹریشن کی انتہا اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مرتبہ اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ یونائٹڈ نیشنز اور WHO اس کے متعلق کیا کہہ چکی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر غذائی قلت کی اس وقت کیا کیفیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ مہنگائی تو ہمارے ملک کو کھا گئی, جھوٹ اس سے زیادہ برباد کر گیا. بالکل ٹھیک. سر جھوٹ اس ملک کو کھا گیا. یہ جو ہم جھوٹے ہیں نا, جی جی, یہ جو شادی کے ٹائم پہ بیٹی کی عمر غلط بتاتے ہیں, بیٹے کی عمر بتاتے ہیں غلط. اب تو انکل بھی اتنے میں کہوں گا شوقین مزاج ہو گئے ہیں, جب سے واٹس ایپ آیا انکل اپنی عمریں بھی غلط بتا رہے ہیں, آنٹیاں تو بتاتی تھیں. تو سر یہ جو گٹھی میں بھر گیا پوری قوم کے جھوٹ, جب تک یہ نہیں نکلے گا نا تو مہنگائی کیا ہر چیز جو معیشت سے جڑی ہے ان کا ستیہ ناش کر دے گی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, ایسا ہی ہے. اگر یہ حقیقت پسندانہ ہو جائیں, بالکل ٹھیک اور ہے. جس مغالطے کا یہ شکار ہو چکے ہیں کچھ, یہ ہمارے پاکستانی لوگ ان آنٹی ہیں جن کی عمر کبھی بڑھتی ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب بھی آپ ان سے کہیں گے آٹا بنانے والا چوتھا بڑا ملک, دودھ پیداوار کرنے والا تیسرا بڑا ملک, فلاں پیداوار کرنے والا چوتھا بڑا ملک, تو یہ جو پاگل پن ہے, سب سے پہلے تو سر کو اچھا سا ڈاکٹر ہمیں بلوانا پڑے گا اپنی قوم کے لیے. یاسر صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, انٹرنیٹ پہ سوچ کریں, وہ سرچ کریں, سوری, گوگل بابا سے پوچھیں کہ کوئی اچھا ایسا ڈاکٹر ہو جو کوئی بہت ہی پکے اور بھیٹ قسم کے دیوانے اور پاگل کا علاج کر سکے. بہت خوب. اور وہ منحصر قوم آ کر پوری جو ہے نا, نہیں میں آپ سے سر مذاق نہیں, مذاق والی بات بالکل صحیح ہے. بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں, اس کی ضرورت ہے. علی بھائی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ کچھ دیر قبل علی ناصر صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آصف غفار صاحب کی طرف واپس آؤں گا. آصف صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اور ابتدا میں ایک سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا پراپرٹی کے حوالے سے, میں چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیجیے گا. آپ نے مہنگائی کی نشاندہی کی ہے, لیکن ساتھ ہی جو آپ کا شعبہ ہے اور جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو لوگوں کا کنسرن ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے. جی. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو مہنگائی کا ایفیکٹ آیا ہے بہت زوردار آیا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. گزشتہ ایک سال سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلا ایک سال ہماری سیلز انڈسٹری کے لیے, پراپرٹی سیلز انڈسٹری کے لیے بہت برا گزرا ہے. جہاں مہینے کے 50 سودے ہو رہے ہوتے تھے, وہاں مہینے میں اگر 1 سے 2 سودے ہو گئے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہو رہی ہے اس وقت. صورتحال اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب میں اپنے پاس اتنی سہولت نہیں رکھ پا رہا کہ میں اپنی روٹی کا بندوبست صحیح سے کر سکوں, اپنی صورتحال کو بہتر کر سکوں, تو یہ جو ایک بڑا ایکسپینڈیچر ہے اس کو میں کس طریقے سے افورڈ کروں گا. مکان, جزاک اللہ, مکان خریدنا یا لینڈ خریدنا یہ
ایک طرف تو انویسٹر آدمی ہے جو اس کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ موجود ہے اور وہ اپنے حساب سے لینڈ کو خرید کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو کہ اپنا مکان بنانا چاہتا ہے, وہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے, یا ریڈی میڈ مکان لے کے اس کے اندر شفٹ ہونا چاہتا ہے. جو شخص لینڈ لے کے اس کے اوپر اپنا مکان بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی صورتحال کچھ اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ وہ مکان جو کہ گزشتہ سال سے 1.5 سال پہلے گراؤنڈ فلور تقریباً 20 اور 25 کے درمیان میں تیار ہو جاتا تھا. 20 تھوڑا میں نے کم کہہ دیا, کہہ لیں 22 سے 25 کے درمیان میں ایک ایوریج مکان آپ کا RCC مکان گراؤنڈ فلور اونلی تیار ہو جاتا تھا, اور اگر آپ گراؤنڈ پلس 1 کے اوپر چلے جائیں تو وہ تقریباً 40 سے 45 تک کا ایک خرچہ آتا تھا, اس کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا تھا. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہی گراؤنڈ فلور 40 اور 45 لاکھ روپے میں تیار ہو رہا ہے. جب ایک شخص کے سامنے صورتحال اس قسم کی آ جاتی ہے کہ وہ ایک بڑی فیملی کو لے کے چل رہا ہے اور اس کا ذہن میں یہ تھا کہ گراؤنڈ پلس 1 اپنا مکان بنائے گا, اس کے لیے زمین اس نے پہلے سے لے کے رکھی ہوئی تھی, وہ اس پوزیشن کے اندر نہیں بچا کہ وہ گراؤنڈ پلس 1 120 گز کا مکان تیار کر لے. اس کے لیے اب مجبوری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اسی اماؤنٹ کے اندر گراؤنڈ فلور بنائے گا. اب اگر وہ صرف گراؤنڈ فلور بنائے گا اور فیملی اس کی بڑی تھی تو وہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا؟ گویا یہ کہ اس کا جو سٹیٹس ہے ایک سٹیپ ڈاؤن ہو گیا. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایک فیملی میاں بیوی ایک کمرے کے اندر رہ رہے ہیں, بچے ان کے دوسرے کمرے کے اندر ہیں. دوسرے جو اس سے نچلا طبقہ آتا ہے وہ ہیں جو کہ میاں بیوی بچے اماں ابا سب ایک ہی کمرے کے اندر سو رہے ہیں, باہر ایک ان کے پاس ایک ہال موجود ہے خالی, یا صحن ٹائپ چیز ہے. اب وہ شخص جو کہ ایک اپر لیول کے اوپر تھا, جس نے 2 فلور بنا کے ہر کسی کے لیے ایک الگ الگ کمرہ کرنا تھا, 2 بھائیوں نے 3 بھائیوں نے بآسانی اس گھر کے اندر رہنا تھا, اب ان کے لیے ایک فلور کے اندر وہ رہنا ناممکن سی بات ہو گئی ہے. اور اس صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی وہ اس طرف نہیں جائے گا, وہ یہ سوچے گا کہ یار میں اس پیسے کو کسی طریقے سے کسی بزنس میں انوالو کر کے کسی طریقے سے اس سے کچھ کما لوں, اور وہ جو کمائے ہوئے پیسے ہیں اسے کرائے کے طور کے اوپر دے کے میں اپنی عزت بچا لوں. اس کو اب رہائش اختیار نہیں کرنی, اس کو اب اپنا سٹیٹس کوئی اچھا نہیں بنانا. اب اس کے لیے پرابلم سب سے بڑی کھڑی یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کیسے بچائے گا. تو ظاہر سی بات ہے ان کا رجحان لوگوں کا خریداری کی طرف, کنسٹرکشن کی طرف بہت کم ہو گیا ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ چلو 1%, 2%, 1 گنا 2 گنا, نہیں, وہ تقریباً 10 گنا نیچے جا چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خریداری کی پوزیشن نہیں ہے, کیونکہ جو پیسے آپ نے جمع کیے تھے پلاٹ خریدنے کے لیے, اس کے اندر سے آپ 10% ڈپلیٹ کر چکے ہو اپنی مہنگائی کے اوپر. یعنی کہ وہ پلاٹ جو آپ نے 70-80 لاکھ روپے کا سوچا تھا کہ جی میں لوں گا, پچھلے 1 سال کے اندر آپ 7-8 لاکھ روپے مہنگائی کی نظر کر چکے ہو, تو وہ پلاٹ آپ کہاں سے خریدو؟ وجہ کیا نظر آتی ہے یہ ذرا فرمائیے گا. کچھ چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے, کوئی معقول وجہ نظر آتی ہے؟ ورنہ یہ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ محض کرپشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں واقعتاً ایسا ہے؟ ڈیمانڈ تو اپنی جگہ موجود ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ جہاں ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہاں خود بخود قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن وہ صورتحال اب نہیں ہے. کیا وجوہات ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بات ہو جائے کہ ایک تو کرپشن بہت بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کرپشن ہو وہاں پر خود بخود قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ آپ کو سمجھ میں آتی؟ فرمائیے گا. یاسر بھائی, جو میجر وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ کرپشن ہی ہے. جی, اس کے اندر کیونکہ اگر آپ کرونا کے ٹائم سے لیں تو پرائسز میں جو انکریز آیا ہے اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز یہ بات تھی کہ رشوت کے پیسے بڑھ گئے تھے. جی, اور جواز یہ پیدا تھا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایفیکٹ وہاں پر بھی آ رہا تھا. اس کے بعد جو ہمارے یہاں کے سیاسی حالات رہے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر, اور جو تبدیلی آئی ہے, اب بات سیاسی ہو جائے گی, غیر اخلاقی ہو جائے گی میری جانب سے, چونکہ میرا پولیٹکس میں زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی انوالومنٹ چاہتا ہوں. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ جہاں پہلے کے ادوار کے اندر کھانے والے 1 سے 2 لوگ ہوا کرتے تھے, اب آج کہا جاتا ہے کہ 14 لوگوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ اس ملک کو کھا رہا ہے.
تو ڈیفینیٹلی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی اس وجہ سے ہے، کیونکہ جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آپ کا کرپشن کا لیول جو ہے بڑھ گیا ہے. جی. آپ ملک کو نیچے کی طرف لے گئے ہو، ڈالر آپ نے بہت زیادہ اوپر پہنچا دیا ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے چیزیں کیلکولیٹ ہوتی ہیں ڈالر سے. ہمارے لیے ایک مجبوری ہے کہ ڈالر کے ساتھ ہی چیز کیلکولیٹ ہوگی. جیسے جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ چیز جو آپ کی پرانی رکھی ہوئی تھی، جو چیز آپ خود پیدا کر رہے ہو، مسئلہ یہی ہے سارا کہ جن چیزوں کی پیداوار ہم خود کر رہے ہیں، ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہیں، اور زرعی ملک کے اندر آپ کے آٹے کی قیمت 5 گنا کس طریقے سے بڑھ گئی. ایسا ہی. وہ آٹا جو آپ اگاتے ہو وہ کہاں چلا جاتا ہے کہ آپ کو بعد میں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جی. آپ جب ٹی وی نیوز دیکھیں مختلف چینلز کے اوپر، پتہ لگتا ہے کہ جی فلاں گاؤں کے اندر ایک وہ ذخیرہ پکڑا گیا، پتہ لگا کہ جی وہاں پہ وہ ذخیرہ ہے. ٹھیک ہے، کسی نے ذخیرہ اندوزی کر لی تھی، کسی نے 2 نمبری کری تھی، آپ نے پکڑ لیا، واٹ دین؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے چھپا لی، ایک بندے نے چیز چھپا دی، آپ نے اس کو ریکور کر لی، لیکن اس کے بعد بھی وہ میرے کام نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہاں جائے گی؟ مہنگائی تو ایسے ہی جائے گی. وہ چیز بجائے اس کے کہ مارکیٹ میں آتی اور آ کے مہنگائی کو کم کرتی، وہ چیز باقاعدہ طور پہ دوسرے گودام میں سٹور کر دی جاتی ہے زیادہ مہنگے داموں میں بیچنے کے لیے. ایسا ہی ہے. جب تک انتظار ہوتا ہے کہ ہاں جی گندم امپورٹ ہو جائے، امپورٹڈ گندم، امپورٹڈ ریٹس، اور پھر لوکل گندم اسی ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وجہ کرپشن ہے، بہت زور سے کرپشن ہے، اور خالی حکمرانوں کی نہیں، خالی گورنمنٹ افسران کی نہیں، انڈیویژل ہر شخص کی کرپشن ہے. ہر شخص کی. ہر شخص اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ہر شخص اس میں حصہ ڈال رہا ہے. آپ بھی ڈالتے ہوگے، میں بھی ڈالتا ہوں، سب اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. چاہے وہ ایک ٹریفک سگنل کی وائلیشن ہو، یا وہ کسی بڑے سے بڑے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ لینا ہو. مبرہ کوئی بھی نہیں ہے. مبرہ کوئی بھی نہیں ہے. ہر شخص اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بحیثیت قوم ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، تقریباً ناممکن ہی نظر آتا ہے جب کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور خاص طور پہ جب معاملہ اس نوعیت کا ہو کہ غلط کو غلط بھی نہ سمجھا جائے، تو پھر معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو ذرا فرمائیے گا. بڑا آسان ہے، ہم ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن جیسے بھی آپ نے عرض کیا کہ اس میں سب ذمہ دار ہیں، ہم خود بھی اس کا حصہ ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں معاملات کو بگاڑنے میں. تو پھر کیسے صورتحال ٹھیک ہوگی؟ جیسے علی ناصر صاحب کچھ دیر پہلے نشاندہی کر گئے کہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. وہ ڈاکٹر کہاں سے میسر آئے گا؟ اور اگر خدا نہ کرے آ بھی گیا تو کیا ہم تیار ہیں خود کو ٹھیک کروانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا فرمائیے. دیکھیے، یہ میں تھوڑا سا اس میں ڈیویٹ کر دوں گا سارے ہمارے اپنی، مطلب نہ اس میں پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہے، نہ اس میں ہمارے معاشرے کا کوئی معاملہ ہے. میرا اس کے اوپر تھوڑا سا رجحان، تھوڑا سا خیال ڈیفرنٹ ہے. ہمیں آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کی نشاندہی تھی، ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اور اگر دیتے بھی تو بھی میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ کر سکتے تھے. یہ وقت آنا لکھا ہوا تھا. جی ہاں، ہمیں ایک بہت بڑے معالج کی ضرورت ہے، اور گولیوں سے، دوائیوں سے ہمارا علاج نہیں ہوگا. لکھا جا چکا ہے، موجود ہے. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور آج کے دور کا مطالعہ کریں، تو آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جی وہ وقت جس کی کہ قرآن پاک کے اندر نشاندہی کی گئی تھی، وہ وقت اب شروع ہو چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا تھا آپ کو کہ وقت وہ آئے گا جب غلط کو غلط نہیں سمجھا جائے گا، حلال اور حرام کی تمیز لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گی. لفظ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے، حکمرانوں کے اندر سے نہیں، لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے اندر سے نہیں، عام لوگوں کے اندر سے سچ اور جھوٹ کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہمارے یہاں بے حیائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد
ایک ڈاکٹر کا نزول ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد جو علاج ہوگا، میں سب لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اس علاج کے وقت سے بچیں، کیونکہ وہ علاج گولیوں سے نہیں ہوگا، دوائیوں سے نہیں ہوگا، باقاعدہ سرجری ہوگی اور اس کے لیے گردنیں اڑائی جائیں گی. اور یہ وہ بات ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ آپ کو 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ یہ وقت آئے گا. انتظار کریں. وقت اور حالات اگر میں اس تناظر میں دیکھوں تو مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آتی، زیادہ خراب ہوتے ہوئے نظر زیادہ آتے ہیں. خراب ہوتے ہوئے نظر آتی. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو سیاسی صورتحال ہے جو اتنی زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے، وہ تو شکر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو معاملات بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں. اور یہ ریلیز اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، قانونی معاملات الجھا کر لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ذرا بتائیے کہ حالات کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور مزید کشیدگی کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بڑا سوال ہے جو اس وقت لوگ جاننا چاہتے ہیں. جی تو اس حوالے سے تو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انارکی پھیلائی جا رہی ہے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. میں پھر بتاتا چلوں، میں ایم اے نان پولیٹیکل پرسن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی 14 لوگوں کا ٹولہ آج ملک کو کھا رہا ہے. جی. اس سے پہلے ایک فرد کھا رہا تھا یا دو فرد کھا رہے تھے. لوگ خان صاحب کی شرافت کی، ایمانداری کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی ہم نے آج دیکھا کہ جی مختلف چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. جی. اب اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، اس قوم کی جو ان کے ساتھ لگاؤ ہے اس کے تحت ان کو اگلے دور میں دوبارہ حکومت بھی مبارک کرے. لیکن سوال ایک ہے جی کہ آیا اس کے بعد جس لیول پہ ان لوگوں نے چیزوں کو پہنچا دیا ہے، جی آپ وہیں سے شروع کریں گے؟ بالکل ٹھیک. یا اس کو دوبارہ ریورس گیئر مار کے کس طریقے سے وہاں تک لے کر آئیں گے جہاں پہ کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ بالکل ٹھیک. اس کے لیے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آیا کس طریقے سے وہ نیچے آئے گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی سیاست ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں پر نہیں ہوتی. اور کمال یہ ہے کیونکہ لوگ نہ پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں، نہ سوال کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ یہ جو ملک میں پہلے بگاڑ آیا اور وہ جو معاشی ٹیم اور وہ سارے لوگ جن کا آپ دعویٰ کرتے تھے کہ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، جنہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچایا، بلکہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا. لفظ استعمال صحیح نہیں ہوگا، دہانے پہ پہنچانا، مکمل طور پہ تباہ کر دیا. تو کیا ان لوگوں سے ہی آپ دوبارہ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ میں نے پھر کہا کہ یہ تو ان کی بڑی بلیسنگ ہے کہ ایسے لوگ ان کو میسر ہیں جو اندھے اور گونگے بہروں کی طرح ان کی تقلید کرتے ہیں. کوئی یہ سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک کا حال کرنے کے بعد بھی آپ دوبارہ اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور انہی لوگوں سے آپ کیا دوبارہ سے چیزوں کو بہتر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، معاشی نظام مکمل طور پہ تباہ کر دیا، تمام ادارے گروی رکھ دیے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دوبارہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے چیزوں کو بہتر کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال کون کرے گا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگوں کی عقلوں پر جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے. ناممکنات کے اندر سے یہ بات شامل ہو جائے گی. میں ایک بات عموماً کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری قوم کے پاس جو فقدان ہے وہ ہے لیڈرشپ کا. لیڈرشپ ناٹ ان دی سینس آف پولیٹیکل لیڈرشپ، لیڈرشپ ان دی سینس آف لیڈرشپ. وہ لیڈرشپ جو کہ ایک قوم بناتی ہے. یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ہاں چل رہی ہے یہ صرف ہجوم کے جذبات سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہجوم کو مینیپولیٹ کرتی ہے اور ان لوگوں کے حساب سے اپنے بینیفٹس کماتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قوم، آپ نے شروع کے اندر قوم کے لفظ کو اومٹ کر کے ہجوم سے ہی ریپلیس کیا، اور وہی بالکل سیریس بات ہے کہ قوم کو قوم بنایا ہی نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو وہ ہیں جو کہ انڈیا کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہیں. دیٹ از اٹ. پاکستانی کہاں رہے، پاکستانی کب بنے؟ آپ
پاکستان بن گیا, ایک الگ ملک بن گیا, لیکن ایک الگ قوم نہیں بن پائی. انتخابات سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ I don't think so. نہیں ہوگا. انتخابات میرے بچپن سے ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ کتنی بہتر آئی, کتنی بہتری ہوئی. خرابی ہی آئی ہے, ہر دور میں خرابی آئی ہے, کسی دور کے اندر بہتری آتی ہوئی نہیں دیکھی. ہاں, بلکہ میں ابھی آتے ہوئے ہی ایک راستے میں سے ایک چیز دیکھتا ہوا آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا, ہمارا ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے, ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو گیا, پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. یہی کہانیاں ہمیں پچھلے مہینے کے اندر سننے میں آ رہی تھی اور دیکھنے میں آ رہی تھی. لیکن اسی خبر کے ساتھ جب ہم باہر روڈ پہ نکلے تو پتہ لگا کہ گلشن اقبال کے روڈ بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں فی الحال بند کر دی جائیں گی, یعنی کہ لوگوں کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. جی. روڈ کیسے بن رہا ہے؟ اس وقت گلشن اقبال 13 ڈی کے اندر سیوریج کی لائن کی کھدائی ہو رہی ہے. جی. میں ادھر ٹریفک میں پھنستا ہوا آیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کہاں سے ہو رہی ہے؟ مفت میں ہو رہی ہے. سستا کام ہے, بہت مہنگا کام ہے. ہم اس کام کو کرتے ہیں, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مہنگا کام ہے, اور آج کے دور میں اور بھی زیادہ مہنگا کام ہے. تو یار وہ کیسے کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے ڈیفالٹ؟ کہاں گئی خرابی؟ وہ خرابی جس کو بیس بنا کے آپ نے قوم کو بیوقوف بنا رکھا ہے, وہ ہے کدھر؟ کہاں سے آپ سڑکیں بنا رہے ہو, کہاں سے آپ سیوریج ڈال رہے ہو, کہاں سے آپ گرین بسیں چلانے کی باتیں کر رہے ہو, اور پھر ڈیفالٹ پہ بھی جا رہے ہو. There is something fishy about it. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً معاملہ جو ہے وہ کچھ گڑبڑ نظر آتا ہے, اور امید رکھی جا سکتی ہے صورتحال میں بہتری کی, لیکن یہ بات حتمی نہیں ہے کہ انتخابات کے ذریعے معاملات بہتر ہوں گے. ہم لوگ یہ بھی سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ ابھی جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا, اور اس کے اوپر بھی بھرپور سیاست جاری ہے. گزشتہ روز بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہوں گا, میئر کے حوالے سے جو انہوں نے جو کچھ کہا, تو معاملہ اتنا آسان نہیں نظر آتا. بہرحال اس سے کچھ بھی ہو, عوامی مسائل نہ پہلے حل ہوئے تھے نہ آگے ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور نہ ہی کسی کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے. اور جب عوام غیر سنجیدہ ہوں, معاملات کو نہ سمجھتے ہوں, تو پھر بیکار امید رکھی جائے کہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. بہت شکریہ جناب آصف غفار صاحب, پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مختصر وقت میں گفتگو کی, اور اس کے بعد بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.